وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے، تو چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے، اور جو کچھ افترا بازی وہ کر رہے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ سب کچھ اس لیے ہے، دیکھیں جس کو پولرائزیشن کہتے ہیں، دو الیکٹروڈز ہیں، بجلی کا کرنٹ چل رہا ہے، ایک آئنز ادھر جائیں گے ایک ادھر جائیں گے، وہ کرنٹ ہی نہ ہو تو وہ گڑبڑ رہیں گے۔ اب ایک طرف حق کا الیکٹروڈ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات بینات، ایک طرف یہ باطل شیاطین جن و انس سے ان کا گٹھ جوڑ ہے، ان کا متحدہ محاذ ہے، ایک یہ ہے کہ جو بلا رہے ہیں اپنی طرف۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جب چلے گا تو پولرائزیشن ہوگی، اور یہ اس لیے ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، تاکہ جھک جائیں ان کی جانب أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کو یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے، لا یؤمنون بالآخرہ، اس لیے کہ آج کی ہماری صورت کے اختتام پر پھر اس کا ایک ریفرنس آئے گا۔ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ خوب راضی رہیں اپنے اس باطل کے اوپر، اور پھر کمائیں جو کمائی انہیں کرنی ہے، جو گندگی سمیٹنی ہے سمیٹ لیں، تاکہ ان کا خبث باطن جو ہے پوری طرح ظاہر ہو جائے اور مبرہن ہو جائے کہ وہ اللہ کے ہاں کس مرتبے کے عذاب کے مستحق ہیں۔ اس کو واضح کرنا، یہ اس کے لیے فتنے کے طور پر اللہ تعالیٰ خود نبی کے دشمن کھڑا کرتا ہے۔ یہ بہت اہم مقام ہے، اور اس کشمکش ہی کے ذریعے سے کھلتا ہے کہ who's who and what is what، کس میں کتنی حق پسندی تھی، کتنا حقیقی مغالطہ تھا، مغالطہ رفع ہو گیا، حق پسندی جو ہے برآمد ہو گئی، کس میں ضد تھی، کس میں ہٹ تھا، کس میں تعصب تھا، کس میں دنیا پرستی تھی، کس میں کیا تھا، کس میں دشمنی تھی۔ یہ سارے عناصر جو ہے کھل کر تبھی آئیں گے جب یہ بھٹی خوب تپے، اور یہ پولرائزیشن اور آئونائزیشن جو ہے یہ پورے طور سے ہو جائے۔ یہ کرنٹ ہم دوڑاتے ہیں خود، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے۔ یہ ہے اصل میں وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ، اب آ جائیے وہاں، إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے اس کی تعداد کو نہیں بنایا مگر اس لیے، یعنی بنایا اس کے اظہار کو، اظہار و عدت، یعنی یہ جو ہم نے بیان کر دیا ہے تعداد کو، یہ نہیں ہے مگر اس لیے، ورنہ کوئی کمی نہیں تھی، قرآن مجید کا کوئی مضمون تشنہ نہیں رہتا۔ اگر یہ 19 کی بحث یہاں نہ آتی تو کیا کوئی تشنگی رہ جاتی؟ لیکن اللہ لاتا ہے، وہ آئونائزیشن یا پولرائزیشن تو مطلوب ہے، ان کے لیے فتنہ جو ہے اس کے لیے بھی تو موقع فراہم کرنا ہے۔ گندگی نہیں ہوگی تو مکھیاں کہاں بن بنائیں گی؟ تو فرمایا کہ ہم نے یہ فتنہ ان کے لیے پیدا کیا ہے، للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، تاکہ پوری طرح یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اور اضافہ ہو جائے اہل ایمان کے ایمان میں، اضافہ کر لیں اہل ایمان اپنے ایمان میں۔ اب اس میں یہ جو دو الفاظ آئے ہیں اس کو غور سے پڑھیے۔ اوت الکتاب کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اور یہ بالکل ابتدائی آیات صورتیں ہیں بحیثیت مجموعی، اور اس وقت کے کانٹیکسٹ میں اوت الکتاب کا ذکر جو ہے بالکل کہیں فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو یا تو یہ مدنی صورت ہے یا بالکل قریب 3 سال 4 سال قبل ہجرت کے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اہل کتاب کا تذکرہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی ذکر ان کا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ یا تو لیٹر مکی پیریڈ کی آیت ہے، اور یا یہ کہ ہو سکتا ہے مدنی آیت ہو۔ اب اس میں ایک بات بہت واضح ہوتی ہے اس کے اسلوب سے، یہ قرآن مجید کے مشکلات میں سے ہے یہ مقام، تاحال ابھی یہ مشکل حل نہیں ہوئی ہے۔ مجھے گمان یہ تھا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے شاید کچھ حل کیا ہو اسے، اس لیے کہ انہوں نے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جو کتابیں ہیں ان کی، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مذہبی کتابیں، ان کا کچھ مطالعہ کیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی ریفرنس نکال لیں گے، اس لیے کہ میں یقین کے درجے میں یہ بات اس اسلوب سے اخذ کر رہا ہوں کہ یقیناً اہل کتاب کے ہاں کہیں یہ 19 کا عدد موجود تھا، ورنہ کوئی معنی نہیں بنتے لیستیقن الذین اوتوا الکتاب۔
اس لیے کہ انہیں جو چیز کہیں چھپی ہوئی ان کے ہاں تھی، جب قرآن میں اس طرح آئی تو یہ ان کے لیے ہو سکتا تھا کہ ایک بہت ہی بڑی دلیل بن جاتی کہ واقعتاً سورس وہی ہے اس قرآن کا جو سورس ہے ہماری کتابوں کا۔ اب جو کتابیں اس وقت عام طور پر اویلیبل ہیں ان میں تو نہیں ہے کہیں یہ مضمون، ورنہ وہ مولانا عبد الماجد دریابادی ضرور بیان کر دیتے۔ لیکن میں تیقن کے ساتھ یہ جانتا ہوں بعض روایات جو ہیں، یعنی تابعی حضرات کی جو تفسیری روایات ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ اہل کتاب کے ہاں ان کے یہ عدد جو ہے پہلے سے معروف تھا، ان کی کتابوں میں تھا، لیکن یہ کہ ہمارے یہ تابعی حضرات جو ہے حوالہ تو دیتے نہیں، وہ صرف ایک بات انہوں نے کہہ دی ہے، لیکن اس کے لیے تو دلیل کے طور پر تو آج اگر کسی کے سامنے یہ بات کہی جائے تو ریفرنس مانگے گا، بتائیے تورات کے کون سی کتاب میں ہے، یا زبور میں کہیں ہے، یا پھر ان کے ہاں صرف تورات ہی نہیں ہے دوسری ان کی کتابیں بھی تھیں روایات وغیرہ پر مشتمل، تالمود وغیرہ ان میں کہیں ہو تو کوئی شخص مولانا عبد الماجد دریابادی نے یہ کہا ہے کہ کوئی آنے والا اس عقدے کو کھولے گا۔ ابھی یہ بات جو ہے ایک یوں سمجھیے کہ سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے اس اسلوب سے کہ اہل کتاب کے ہاں یہ چیز ان کے کم سے کم اہل علم کے علم میں تھی کہ جہنم پر جو فرشتے مامور ہیں یا تو وہ 19 ہے، فرشتے کی قوت کا تو ہم کو اندازہ کر ہی نہیں سکتے، یا یہ کہ 19 ان کے بڑے بڑے سردار ہیں، ایک کا تو نام بھی قرآن مجید میں آیا ہے جو غالباً سب سے بڑا داروغہ ہے، مالک، یا مالک لیقضی علینا ربک، یہ جہنمی فریاد کریں گے پکاریں گے اے مالک، وہ جہنم کا داروغہ ہے۔ لیکن یہ کہ 18 مزید بڑے بڑے سردار ہو فرشتوں کے اور ان کے ساتھ فوجیں ہوں، جیسے کہ آگے آ جائے گا وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے لشکروں کو تو سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کے علم میں نہیں ہے، لشکر کے لشکر ہیں۔ اس اعتبار سے کہیں نہ کہیں اہل کتاب کے ہاں یہ موجود تھا تصور، ورنہ قرآن مجید میں یہ الفاظ نہ آتے۔ تو یہ تو ہے ایک یقین، لیکن یہ کہ کاش کہ کبھی یہ بات کھل جائے تو واقعتاً وہ ایک بڑی بات ہوگی، قرآن مجید کی صداقت کی ایک گواہی، جیسے کہ سورہ حامی میں سجدہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس کے قبیل کی ایک بات ہوگی جب بھی واضح ہو گئی، جیسے حضرت نوح کی کشتی کبھی نہ کبھی نمایاں ہوگی، واضح ہوگی، اور وہ ایک بڑی نشانی بنے گی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اب وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جائے گی۔ اگرچہ بعض جو ہیں پائلٹس انہوں نے خبر دی ہے کہ کوہ جودی پر اس کی عین چوٹی کے قریب کوئی بہت بڑی کشتی سی کوئی شے سٹرکچر انہیں نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ وہ روسی علاقے میں اس کے لیے ہے راستہ اوپر چڑھنے کا، ادھر سے ایکسپیڈیشن جا نہیں سکتی۔ یہ تقریباً ترکی اور یہ جو علاقے آج کل جن میں فساد چل رہا ہے، یہ آرمینیا اور یہ کوکیشیا کا علاقہ، اس میں ترکی اور روس کی سرحد پر ہے یہ جودی، کوہ جودی، واستوت علی الجودی۔ لیکن یہ کہ یقین ہے ہمارا کہ وہ وقت آئے گا کہ وہ بات منکشف ہو جائے گی، یہ ہے نوح کی وہ کشتی جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اسی طرح کبھی نہ کبھی کسی ان کے جو ذخیرہ ہے کتب کا ان میں سے یہ بات نکل آئے گی۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب چونکہ وہ جو تابعین کی روایات ان میں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے یہودیوں نے اس کو آبجیکٹ نہیں کیا، ان کے ہاں ہو سکتا ہے سینہ بسینہ روایات بھی ہوتی ہیں وہ چلی آ رہی ہوں، تو لہذا انہوں نے آبجیکٹ نہیں کیا اس کو، ورنہ وہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے ہاں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن یہ کہ محض ان کا اعتراض نہ کرنا بھی ایک دلیل بنتا ہے۔ مکے والوں کے لیے تو فتنہ بن گیا، وہ انہوں نے جو بھی استہزاء کیا، تمسخر کیا، مذاق اڑایا، لیکن یہ کہ اہل کتاب کی طرف سے اس پر کوئی مورچہ لگا ہوا ہمارے علم میں نہیں۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اہل ایمان کا اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے، اس لیے کہ اہل ایمان کے ایمان کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے ایک ایک حرف کے معنی کو صحیح طور پر جان لینے پر نہیں ہے۔ یہ فلسفہ بھی قرآن کا بڑا اہم ہے جو سورہ آل عمران کے شروع میں آیا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں۔ آیات محکمات وہ ہیں کہ جن کا مضمون بالکل واضح ہے، اور آیات متشابہات بھی ہیں جن کے بارے میں اشتباہ ہو سکتا ہے، صحیح ایگزیکٹ مفہوم ان کا متعین کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ عالم آخرت کی ساری خبریں جو ہیں متشابہات میں سے ہیں، فرشتوں کے بارے میں جو بات کہی جائے گی ان کے اتنے پر ہیں اور یہ ہیں، یہ ساری ہمارے لیے تو متشابہات میں سے ہیں۔ عالم برزخ کی ساری باتیں متشابہات میں سے ہیں۔
جنت اور دوزخ کی جتنی باتیں آئی ہیں متشابہات میں سے، ہم ایگزیکٹ ہم کہاں معین کریں گے؟ یہ تو اس عالم میں جب ہمارا داخلہ ہوگا تو یہ حقائق منکشف ہو جائیں گے اپنے صحیح معنی میں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس روز تو آنکھیں جو ہیں بالکل وہ لوہے کی طرح سیدھی ہو جائیں گی، جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کی قینچی کی طرح زبان چل رہی ہے، تو نگاہ بھی جو ہے وہ لوہے کے مانند ہوگی، ہر شے نظر آئے گی۔ لیکن اس وقت تو ہمارے لیے کیا ہے؟ محکمات کی بنیاد پر ایمان ہے ہمارا، اور اس پر اپنے ایمان اور یقین کی بنیاد پر جو کچھ قرآن میں ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ آیات آپ کو پڑھ کر سنائی دوں سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، وہی ہے جس نے کہ نازل فرمائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب، جس میں آیات محکمات بھی ہیں جو اصل جڑ ہے، بنیاد ہے، اساس ہے اس کتاب کی۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے مفہوم کے تعین میں اشتباہ ہو سکتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ تو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، انہی کی کھوج کرید کے اندر، انہی کے مفہوم کے اندر ساری وقت اپنا لگا رہے ہیں کہ ان کا صحیح مفہوم معلوم کر لیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور جو علم میں پختگی کے حامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، قرآن پر، یہ کل کا کل قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن یہ تذکر اور یہ اس حقیقت تک پہنچ جانا یہ صرف انہی کے لیے ممکن ہے جو اولو الالباب ہیں، ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں، جن کے دلوں میں ذرا بھی ٹیڑھ ہے وہ ادھر جائیں گے اور اس کجی کی تلاش میں لگے رہیں گے۔ تو اہل ایمان کا معاملہ تو یہ 19 ہو، 19,000 ہو، 19 لاکھ ہو، 19 کروڑ ہو، وہ ہمیں اس سے کیا بحث ہے؟ ہمیں یہ خبر دی گئی ہے سقر ہے، جہنم ہے، اور اس کا ایک لمحہ جو ہے اس میں بسر ہو جانا وہ بھی قیامت ہے۔ اس کا جتنا خوف ہوگا، جتنا مسئولیت کا احساس ہوگا، بس یہ اس کا حاصل ہے۔ باقی یہ کہ اس کے بارے میں کھود کرید جو ہے وہ اہل ایمان کا کام ہی نہیں۔ تو اہل ایمان کے تو ایمان میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، جو مومنین صادقین ہیں، اور جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں فرمایا انہیں بھی یقین حاصل ہو جائے گا، جس کا میں نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ لازماً ان کے ہاں یہ تصور موجود تھا۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نہ شک میں مبتلا ہوں نہ وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی اور نہ اہل ایمان، یہ ریب اور شک ان کے قریب نہیں آئے گا۔ البتہ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے۔ اب یہ لفظ وہ ہے جو خالص مدنی صورتوں کے ساتھ ہے۔ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ مرض، یہ نفاق کا۔ مجھے خیال آیا کہ جو مضمون میں نے آج شروع میں بیان کیا اس میں ایک کسر رہ گئی، کہ وہ جو میں بیان کر رہا تھا مخالفین کا مضمون، اس میں سورہ مزمل میں بات مجموعی انداز میں کہی گئی، وہ الفاظ بتا رہے ہیں ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، چھوڑ دیجئے نبی مجھے اور جھٹلانے والوں کو، اور انہیں مہلت دیجئے تھوڑی سی۔ یہاں جمع کا صیغہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہاں پھر اس طرح کے الفاظ جو پوائنٹڈلی کسی ایک فرد کی طرف اشارہ کریں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں، جبکہ سورہ نون میں اور سورہ مدثر میں تو صراحت کے ساتھ نظر آتا ہے کہ کوئی شخص معین جو ہے پس منظر میں۔ اب ہم یہاں تھے وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ لفظ آیا، اور اس کے بعد یہ لفظ کچھ عرصے تک چلا ہے۔ نفاق کا لفظ جب تک کھلم کھلا قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ منافقین جو ہیں ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی جو بڑھ کر نفاق بن گئی۔ وہ بیماری جو ہے اس کا ایک درجہ وہ ہے جس کو ہم ضعف ایمان کہیں گے، لیکن یہ کہ جب اس کے اندر جھوٹ کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے، جھوٹی قسموں کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے تو پھر، اور عداوت جو ہے اہل ایمان کے ساتھ شامل ہو جائے، پھر وہ نفاق کے 3 درجے بن جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے بہت دیر تک منافقین کے نفاق کا پردہ چاک نہیں کیا۔
بلکہ ان کو افہام و تفہیم کے انداز میں متنبہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے اندر جھانکو اور متنبہ ہو جاؤ کہ تمہارے اندر یہ روگ ہے، اس روگ کا علاج کر لو، اس سے پہلے کہ یہ بڑھ کر ایک ایسی شکل اختیار کر لے کہ جو تمہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچا دے۔ تو یہ لفظ بھی در حقیقت مکی صورتوں کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، بلکہ مدنی صورتوں کے مضمون سے مناسبت رکھتا ہے۔ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کافر، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ارادہ فرمایا اللہ نے اس مثال کے ذریعے سے، کیوں بیان کیا، کیا ضرورت تھی، یہ 19 کا عدد نہ ہی لاتے، کیا ضرورت تھی اس کی۔ اب یہاں سے ان کا وہ تشکک اور ریب جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوا، اور اس کو جیسا کہ میں پورا فلسفہ سورہ انعام کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں، اللہ تو چاہتا ہے جو اندر ہے وہ باہر آ جائے، اس لیے کہ وہ عذاب یا ثواب کا مستحق شخص بنے گا اپنے ظاہر کے بنیاد پر، کہ جب کہ اس کی خباثت ظاہر ہو جائے، جب کہ اس کے اندر خیر جو ہے وہ بھی نمایاں ہو کر سامنے آ جائے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا یہ خبث باطن ظاہر ہو۔ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب دیکھیے یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ کے 30 رکوع کے الفاظ ہیں، وہاں بھی یہ آیا تھا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انها الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون غالبا۔ تو یہ فلسفہ پورا کھل کر وہاں آیا ہے، یعنی اس مضمون کے لیے وہ ایک اس کے لیے مشابہت کے لیے ذہن میں رکھیے، یہ سورہ بقرہ کے 30 رکوع کا نصف ثانی جو ہے، نصف آخر، اس میں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر تو ایک مطلق بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن وہاں واضح کر دیا اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی فاسقوں کو جو توڑتے ہیں ان چیزوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ اختیار تو مطلق ہے، جسے چاہے وہ ہدایت دے دے، جسے چاہے وہ گمراہ کر دے، طاقت اس کی، قدرت وہ تو ہر شے پر حاوی ہے، لیکن یہ کہ وہ کرتا کیا ہے، الٹ اپ نہیں کرتا معاذ اللہ، ظلم نہیں کرتا وہ معاذ اللہ، وہ جو حقدار ہے اس کو وہ حق پہنچاتا ہے، جو حق کے طالب ہیں ان کے لیے حق کو کھولتا چلا جاتا ہے، اور جو حق کے طالب نہیں ہے، زیغ کے طالب ہے، وہ جو سورہ آل عمران کی آیت میں ہم پڑھ چکے، جن کے دلوں میں کجی ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کجی کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے سنت اللہ، یہ ہے اللہ کا قانون ہدایت و ضلالت، جس پر پہلے تو بہت مرتبہ میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اس قانون کی کئی دفعات ہیں، قرآن مجید میں کہیں ایک دفعہ بیان ہو جاتی ہے، اس سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے جب تک کہ ان سب کو جمع نہ کر لیا جائے۔ نمبر ایک یہ کہ ہدایت و ضلالت کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں، قدرت اس کی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، لیکن جو طالب حق ہوتا ہے اسے وہ ہدایت دیتا ہے، جو کجی کا طالب ہے اس کے لیے کجی کو کھولتا چلا جاتا ہے، جو غلط راستے پر بڑھتا ہے اس کے لیے اور راستے غلطی کے، گمراہی کے، بے حیائی کے اور آسان کر دیتا ہے، جو خیر کی طرف آتا ہے اس کے لیے خیر کی کٹھن منزلوں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پورا قانون، اور یہاں تک کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے، دوسرا معاملہ جو کجی کے طالب ہیں، یہاں تک کہ وہ اس درجے تک پہنچا دیتا ہے انہیں اس تیسیر اور توفیق کے ذریعے سے جس کو کہا جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب وہ واپس لوٹ ہی نہیں سکتے، اس کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہ اس گمراہی کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اے نبی آپ کا انذار، تبلیغ اور تبشیر اور تذکیر اور نصیحت اور وعظ سب ان کے حق میں اب بیکار ہیں، وہ اب ہدایت کی راہ پر آنے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اب ان 4 درجوں کو اگر سمجھیں گے تو کہیں آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن کسی ایک جگہ پر تو ایک ہی بات آتی ہے، اس پر آدمی جو ہے پھر الجھ جاتا ہے۔
تو پورا قانون ہدایت و ضلالت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اب یہاں یہ بات کھول دی، اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہ خود۔ کتنے فرشتے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا وہ قنوت کی حالت میں کھڑا نہیں ہے ہاتھ باندھے ہوئے اللہ کی جناب میں، یا وہ رکوع میں ہے یا سجود میں ہے۔ اس کے فرشتوں کی تعداد کو کون جان سکتا ہے؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی، ایک تذکرہ، ایک نصیحت انسان کے لیے۔ یہاں لا کر قافیہ وہی آ گیا اس آیت مبارکہ کا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کی قدرت اور اس کی فصاحت و بلاغت ہے کہ وہی جو چلا آ رہا تھا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، قافیہ وہی آ گیا وما ہی الا ذکریٰ للبشر۔ لیکن آیت 15 آیتوں کے مساوی ہے، اور اس کی داخلی جو ہے شہادتیں وہ بھی اسی طرف لے جانے والی ہیں کہ یہ کافی عرصے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس عرصے تک اللہ نے کھلا چھوڑے رکھا، یہ مباحثے کرتے رہیں، غور و خوض کرتے رہیں، استہزاء کرتے رہیں، ان کا خوب سے باطن ظاہر ہوتا رہے، جو گندگی جن کے دلوں میں ہے وہ گندگی نمایاں ہو جائے۔ یہ چونکہ اس کا فتنہ، اس کی طرف سے امتحان اور آزمائش کا ایک مسلسل اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، لہذا اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے انہیں بعد میں اس کو کھول دیا۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، ہیا سے کیا مراد ہے؟ یا تو کسی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، یا اس سورہ مبارکہ کی طرف اشارہ ہے، یا سقر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سقر کا تذکرہ جو یہاں کیا جا رہا ہے یہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو ہوش آ جائے، جاگ جائیں، ان کے لیے جو ہے ایک مرتبہ چونکنے کا سامان فراہم کر دیا جائے، کیونکہ مؤنث کی ضمیر ہے تو یہ ان میں سے مختلف چیزوں کی طرف، یا یہ پوری صورت کی طرف، یا آیت کی طرف، اور یا یہ کہ سقر کی طرف جو ہے یہ ضمیر جو ہے ہیا۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، ذکرہ کے لفظ پر بہت گفتگویں ہوئی ہیں، ذہن میں صرف تازہ کر لیجئے۔ قرآن کے فلسفہ اور حکمت کا یہ بھی اہم مضمون ہے کہ علم حقیقی انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی توحید کا علم، اللہ کے صفات کمال کا علم فطرت میں ہے۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ ہماری روح، اور روح کا ایک تعلق ہے براہ راست ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، تو سب کچھ تو ہے اندر، ہر شخص اپنے اندر سب کچھ لیے ہوئے ہے۔ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا، وہ یہ جو ایک زمانے میں ہندوستان میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، مسلمان ہندو ملے جلے، ان کا ایک بھکتی کی تحریک چلی تھی، تو ان کی ایک خاص شاعری اس دور میں پیدا ہوئی ہے۔ تو بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، گرا کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال۔ یہ ہندی زبان کی بڑی خوبصورت دوہا ہے کہ وہ بھیک ہے، شاعر جو ہے وہ جو درویش ہے کہہ رہا ہے کوئی بھوکا نہیں ہے انسان، ہر ایک کی گٹھڑی میں لال ہے۔ بہت بڑا موتی قیمت ہیرا جو ہے ہر ایک کی گٹھڑی کے اندر ہے۔ گٹھڑی ہوتی تھی جس میں لوگ مال لے کر چلتے تھے اپنا، لیکن وہ گرا لگی ہوئی ہے، گرا کھولنی نہیں آتی، اس لیے کنگال بنے پھرے ہوئے ہیں، حالانکہ ہیرا موجود ہے۔ وہ ہیرا کیا ہے؟ وہ تو وہ روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ تو فطرت انسانی میں موجود ہے۔ ہم نے اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لی ہے۔ وہ گرا کھولے نفس کی، اور کچھ نفس کا تزکیہ کرے، اور وہ اس کے اندر سے برآمد کرے۔ قد افلح المومنون، کھود کر نکالنا ہے اندر سے، تو گرا کھول کر گٹھڑی میں سے وہ مال نکالنا ہے۔ مال تو بڑا قیمتی ہر ایک کے پاس ہے۔ بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، گرا کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال، اس سبب سے کنگال ہو گئے۔ تو اندر تو ہے قرآن مجید، وہ اندر کا جو علم حقیقت ہے اس کو اجاگر کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اپنے کسی دوست کی یاد جو ہے اب بہت عرصے سے وہ یاد نہیں آیا، ذہن سے اتر گیا، آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، اچانک کہیں آپ نے ٹرنک کھولا، اس نے کبھی آپ کو کوئی قلم دیا تھا، وہ قلم نکل آیا، دوست یاد آ گیا۔ نہ آپ کی انٹینشن تھی، نہ آپ کا ارادہ تھا، نہ آپ کوئی میڈیٹیشن کر رہے تھے بیٹھے ہوئے دوست کو یاد کرنے کے لیے، کوئی اپنے ذہن کے وہ حافظ خانے کے نیچے سے وہ فائل برآمد کرنے کی کوئی آپ کی کانشیس ایفرٹ نہیں تھی، لیکن ایک نشانی دیکھی اور یاد آ گئی۔ اسی طرح قرآن مجید تذکیر کرتا ہے، یاد دلاتا ہے۔
آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنیہ، یہ تینوں مل کر جو اندر ہمارا ڈورمنٹ ہے، ہمارا کانشسنس، انر کانشسنس جو ڈورمنٹ ہے، اسے ایکٹیویٹ کر کے ابھار کر سامنے لے آتا ہے۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر کلا والقمر۔ اب یہ پھر اسی رنگ میں صورت چل رہی ہے جو شروع کی 30 آیتیں تھیں، درمیان میں یہ بہت بڑا ایک آ گیا تھا معاملہ، لیکن اس کے ضمن میں ایک بڑی اہم حقیقت تھی جو مجھے بیان کرنی ہے، غالباً درس ہمارا آج اسی تک رہ سکے گا۔ اس 19 کے حوالے سے ایک مسئلہ کچھ عرصے پہلے پوری دنیا کے اندر اٹھا ہے، اور وہ ایک دور جدید کا ایک بڑا کارنامہ، اور کمپیوٹر کے ذریعے سے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کا ثبوت اور زندہ معجزہ قرآن کا بہت کچھ یہ پھیلا۔ اور ایک شخص ہے رشاد خلیفہ، ڈاکٹر رشاد خلیفہ، امریکہ میں، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ کمپیوٹر نے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کا ایک میتھمیٹیکل سسٹم ہے، اس کا ایک ریاضیاتی نظام ہے، اور اس میں اس نے اس 19 کی عدد کو بنیاد بنایا۔ قرآن مجید کی بھی حفاظت پر 19 کا عدد معمور ہے، یہ اس نے فلسفہ پیش کیا۔ اس کے لیے کچھ شواہد اس نے پیش کیے کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں سورہ تو آیت بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کے 19 حرف ہیں، یہ اس کا قول ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں سارا جو چلا ہے۔ پھر ایک اس نے یہ کہا کہ قرآن مجید کی جن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، تو اس سورت میں وہ حرف 19 کے ملٹیپل کی حیثیت سے آیا ہے۔ مثلا اس کی جو ایک دلیل یا ایک مثال جو بہت میرے لیے کنونسنگ تھی کہ سورہ قاف ہے، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ اس نے کہا اس میں حرف قاف سے یہ شروع ہوئی، اور قاف 57 مرتبہ آیا ہے، جو ملٹیپل ہے 19 کا، 19 تھی 57۔ اچھا، یہ ایک ایسے اتفاقی بات بھی ہو سکتی تھی، لیکن جو اس نے توجہ دلائی جو بہت کنونسنگ میرے لیے بھی ہوئی ایک دور میں، اور میں نے اس کا ذکر بھی کیا اپنے دروس میں، یقیناً میرے سابقہ دروس میں اس کا حوالہ ہوگا، وہ یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا سورہ قاف میں جب سابقہ رسولوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر ہوا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ اب یہاں اس نے کہا اخوان کا لفظ لایا گیا، اگر قوم کا لفظ آتا تو قاف 58 ہو جاتے۔ پورے قرآن مجید میں حضرت لوط جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان کے لیے اخوان کا لفظ کہیں نہیں آیا، قوم کا لفظ آیا ہے۔ اس صورت میں وہاں قوم کے لفظ سے ڈیویٹ کر کے وَإِخْوَانُ لُوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، اگر وہاں پر بھی قوم کا لفظ آتا تو قاف وہاں پر 58 ہو جاتے، وہ اصول جو ہے میتھمیٹیکل ٹوٹ جاتا۔ اب یہ بڑی کنونسنگ بات تھی، لہذا اس قسم کی جو چند چیزیں سامنے آئیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں بڑی خوشی ہوئی کہ چلیے قرآن کی حقانیت کا ایک اور ثبوت ملا، اور کمپیوٹر نے قرآن کی صداقت کو ایک اور پہلو سے نمایاں کر دیا۔ اس پر عام مسلمانوں کا، اور میں خود بھی ان میں شامل رہا، اگرچہ میں نے پوری بات اس کی نہیں مانی تھی اس وقت بھی، میں نے ہمیشہ یہ کہا اپنے دروس میں کہ کچھ جزوی حقیقت اس میں معلوم ہوتی ہے، جزوی حقیقت، کلی حقیقت نہیں، لیکن یہ کہ یہ مثال ایسی ہے کہ جو میرے لیے بھی بہت ہی کنونسنگ تھی۔ سورہ قاف میں نے گنتی کی، کئی دفعہ گنتی، اب آج بھی میں نے خاص طور پر جب مجھے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سلسلہ درس جو ہے اس میں اپنے سوچ کا آخری نچوڑ بیان کر رہا ہوں، پھر وقت آتا ہے کہ نہیں آتا، موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کی تصحیح بھی، اور اگر کوئی بات مزید مجھ پر منکشف ہوئی ہے تو میں اس کو پورے طور پر کھول کر اس وقت جو ہے اپنا وہ قرض زندگی کا جو ہے اتار رہا ہوں۔ تو اس میں بھی مجھے وہ بات کہنی تھی، اور میں نے شاید کہ میں ذرا ہمت کرتا تو درس شاید پچھلے جمعے بھی میں دے لیتا، پچھلے ہفتے بھی، لیکن مجھے وہ اپنے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس معاملے میں جو تحقیق میں کرنا چاہتا تھا مزید اس کا وقت نہیں ملا تھا۔ میں نے 2 اپنے ساتھیوں کو آج لگایا کہ سورہ قاف کے قاف گنو، کیونکہ میں نے جب گنتی کی تو غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کہیں کچھ بن رہا تھا، کبھی 52 کبھی 53۔ اچھا، اس میں یہ چکر بھی تھا کہ قاف جہاں تشدید کے ساتھ آیا ہے اسے 2 مانے یا 1 مانے، تو اس میں بھی کہیں میں نے دیکھا کہ وہ تو نہیں بن رہے 57 جیسا کہ اس نے کہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اتنی اہمیت دے دی تھی اس کو۔
لیکن آج میرے دو ساتھیوں نے بڑی محنت کر کے پھر پوری طرح گنا ہے تو گنتی کر کے قاف چاہے مشدد ہو اور چاہے بغیر تشدید کے ہو اس کو ایک گنے تو واقعتاً 57 بنتے ہیں. اینڈ اٹس اے بٹ کنونسنگ آرگومنٹ. یقیناً اس کے اندر ایک جو ہے وزن موجود ہے. باقی سب کا لمبا چوڑا ہم نے کوئی حساب کتاب نہیں بنایا ہے، لیکن یہ ہے کہ محض یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ حقیقت اس میں ہے، اور اتنا ہی میں نے بیان کیا تھا، کبھی اس سے زیادہ میں نے اس کی بات کو بیان نہیں کیا. بعد میں کچھ خبریں آنی شروع ہوئی. یہ بات جس حد تک میں نے تائید کی تھی مجھ سے کہیں آگے بڑھ گئے شیخ احمد دیدات، وہ جو آج کل ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت ہی معروف ہے، عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظروں میں انہیں بہت کامیابیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور بڑا انہوں نے اس سلسلے میں بڑا قیمتی کام کیا ہے. اب چونکہ ان کا بھی موضوع یہ نہیں ہے، وہ تو ایک مناظر ہے، انہوں نے بھی اس مسئلے کو جب سامنے آیا انہوں نے بھی سمجھا کہ بہت اچھی بات سامنے آ گئی، انہوں نے اسے خوب پھیلایا، بہت زیادہ پھیلایا. میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ریکارڈ پر یہ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کوئی جزوی حقیقت معلوم ہوتی ہے، کچھ وزن اس میں ہے، باقی اس سے آگے کوئی اس کو ایڈوکیٹ کرنا یا اس کو پھیلانا یا اس کو بہت زیادہ اس کے بارے میں تیقن کا جو اظہار ہے وہ میں نے نہیں کیا. انہوں نے اسے بہت پھیلایا، قرآن مجید کی صداقت کے لیے اس کا خوب عام کیا، چرچا کیا. لیکن بعد میں جو خبریں آنی شروع ہوئی وہ بڑی تشویش کا موجب ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص بہائی ہے، بلکہ بہائیوں کا اعلی کار ہے، اصل میں وہ کاپٹک کرسچین ہے، قبطی کرسچین ہے. یہ جو کاپٹکس ہیں ایجپٹ کے ان میں سے ہے، وہ ہے مصری رشاد خلیفہ. اور بہائیوں کے ہاں 19 کا عدد جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ کیا بہائیوں کی کل تاریخ جو ہے وہ 1 صدی کی ہے تقریباً، اس لیے کہ محمد علی باب یہ پیدا ہوا تھا 1819 میں، وہاں سے چلا ہے یہ 19 کا عدد کہ جو بڑی اہمیت والا ہے. 1819 میں پیدا ہوا، پھر 1819 کی عدد جمع کیجئے، 1 جمع 8 جمع 1 جمع 9، پھر وہ بن جاتا ہے 18، وہ 9 کا ملٹیپل ہے. اور ان کے ہاں یہ لفظ چلا آ رہا ہے. پچھلی صدی میں محمد علی باب، جیسے ہمارے ہاں قادیانی متنبی پیدا ہوا ویسے وہاں پر پہلے یہ محمد علی باب، پھر اس کے مرنے کے بعد ایران میں 3 حصوں میں بٹ گئے. ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جو بہائی بن گئے، بہاء اللہ. یہ بہائی جو ہیں یہ کافی ایکٹیو ہیں، ان کے ہال بنے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، ان کا لٹریچر ہے، اور یہ کافی اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. اور وہ اسے یعنی بہاء اللہ کو نبی بھی مانتے ہیں اور اللہ کا مظہر بھی مانتے ہیں، نہ معلوم کیا کچھ مانتے ہیں. بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ بھی ہے. ایران سے تو ان کا خاتمہ کر دیا گیا اس دور میں، خاص طور پر پہلے بھی ان پر سختی تھی. وہ محمد علی باب بھی قتل کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ وہ قرۃ العین بھی جو اس کی بہت بڑی مریدنی تھی وہ بھی قتل کی گئی تھی ایران میں. لیکن یہ کہ باقی وہ سلسلہ اندر ہی اندر خفیہ وہاں چل رہا تھا. لیکن یہ جو انقلاب آیا تھا یہاں ایران میں خمینی صاحب کا، اس کے بعد سے تو ان کے اوپر بڑی شدید وہاں پر جو ہے وہ پرسیکیوشن ہوئی، اور یہ سب بھاگ کر پاکستان آ گئے. بہت ان کی بڑی تعداد جو ہے پاکستان میں وہ ان ایرانیوں میں، وہ ایرانی نما قسم کے لوگ جو کہیں بڑے بڑے مکان اور فلیٹس لے کے رہ رہے ہیں، ان میں بڑی تعداد بہائیوں کی ہے جو وہاں سے جان بچا کر بھاگ کر آئے. ان بہائیوں کے ہاں 19 کا عدد جو ہے یہ ایک مقدس عدد ہے، اور در حقیقت انہوں نے یہ سارا کا سارا چکر چلایا، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں تک رسائی حاصل کرنا، ان کے دلوں میں اپنے لیے جگہ پیدا کرنا. انہوں نے قرآن کی حقانیت ثابت کر دی اور ظاہر کر دیا، اور اس کے ذریعے سے پھر اپنی اس فتنہ کی جو تحریک ہے اس کو بڑھانا، یہ پیش نظر ہے. اس کا پھر جو فتنہ ہونے کا پہلو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو کر اس وقت آیا جبکہ اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ جو رشاد خلیفہ ہے، اور بہت سے لوگ اس کے پیرو ہو گئے ہیں، اور ایک بہت بڑے فتنے کی حیثیت سے امریکہ میں اس وقت یہ اٹھی ہوئی ہے تحریک. اور اس نے اپنے اسی میتھمیٹیکل آرگومنٹ کے تحت یہ کہا کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ جو ہے اس کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، مصنوعی ہیں، وہ اس کا اصل حصہ نہیں ہے، وہ شامل کر دی گئی ہیں بعد میں، فالس ہے. اس کے لیے اس نے جو اپنے ثبوت میں جو اس نے ایک بنایا وہ یہ ہے کہ اس نے یہ الفاظ جو ہے رسول، انفس، رحیم، تولو، اللہ، الہ، رب اور عرش، یہ 8 الفاظ جو ہیں ان کی گنتی دی ہے کہ اگر ان دونوں آیتوں کو نکال دیا جائے تو ان کی تعداد 19 کا ملٹیپل بن جاتی ہے، اور ان دونوں کو شامل کیا جائے تو پھر اس میں جو الفاظ آ گئے ہیں اللہ، رب، رسول،
اس کے نتیجے میں وہ جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے میتھمیٹیکل سسٹم، اور پھر وہ 19 کا ملٹیپل نہیں رہتا، لہذا ثابت ہوا کہ یہ 2 آیتیں جو ہیں فالس ہیں اور یہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں ہیں، یہ بعد میں الحاق کر دیا گیا ہے۔ جب اس حد تک بات پہنچی تو پھر اہل ایمان کا اس پر جو ہے ماتھا ٹھنکا کہ یہ تو بہت بڑی ایک یعنی فتنے والی بات اور بہت بڑی گمراہی کی تحریک ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بلند کرے، مولانا عبد القدوس ہاشمی رحمہ اللہ، ان کا ایک بڑا قیمتی مضمون آیا تھا جو بہت عالمانہ فاضلانہ مضمون بھی ہے، بہت عمدہ مضمون ہے۔ وہ ہم نے جنوری 1987 کے حکمت قرآن میں شائع کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ چونکہ ساؤتھ افریقہ میں احمد دیدات کے ذریعے سے یہ گمراہی بہت پھیل گئی تھی، تو اسی جگہ سے ایک رسالہ نکلتا ہے البلاغ، اور اس کے ایڈیٹر ارفاق ملک ہیں، ان کا ایک مضمون انگریزی میں، وہ بھی ہم نے پورا اس میں شائع کیا تھا ڈاکٹر ابصار کے ایڈیٹوریل نوٹ کے ساتھ۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر یہ بہت ہی اہم تحریریں ہیں یہ 2، اور یہ آپ حضرات پڑھنے کی کوشش کریں، بہت معلومات افزا بھی ہے، اور اس موضوع پر اس کی پوری جو ہے خباثت اس پوری تحریک کی وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی، اور انہوں نے کھول کر اس کی پوری جو ہے اس کا پردہ دری کر دی ہے، پردہ اٹھا دیا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، اور اس قسم کی چیزیں جو ہے قرآن مجید کی حقانیت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ ایک فتنہ تھا۔ البتہ اب اس پر جو آخری بات مجھے کہنی ہے کہ میرا جو وہ رائے تھی میری جو میں نے پہلے ظاہر کی، آیا میں اس پر قائم ہوں یا اس میں کچھ رد و بدل کر رہا ہوں، یہ میں ڈرتے ہوئے اپنی وہ رائے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے ان دروس میں جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، ان باتوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن دیانت کا تقاضا ہے کہ جو بات ہو اس کو انسان بیان کر دے۔ میری جو آخری رائے بنی ہے، میں نے آج وہ پورا مضمون دوبارہ پڑھا ہے، مولانا عبد القدوس ہاشمی صاحب کا بھی، پھر وہ ارفاق ملک صاحب کا بھی، وہ پورا سلسلہ آیا ہے، تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں کوئی جزوی اعتبار سے اس کے اندر حقیقت کا پہلو ہے۔ 19 کا یہ معاملہ، اب مولانا عبد القدوس ہاشمی صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کو کہا ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ 19 نہیں بلکہ 21 ہیں، اس لیے کہ بسم جو ہے بے اسم ہے، الف اس کے اندر موجود ہے چاہے لکھا نہیں گیا۔ قرآن مجید میں اور بہت سے مقامات انہوں نے بتائے کہ بے اسم ہے، وہاں پر الف بھی ظاہر کیا جاتا ہے، اس میں نہیں آیا، لیکن یہ کہ اس میں کیوں نہیں آیا؟ آخر یہ صدیوں سے ایک رسم الخط ہے کہ جو معین ہوا ہے، تو کوئی بات جو ہے اس کے اندر کسی درجے میں ایک پارشل ٹروتھ کی حیثیت سے نظر آتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ قاف کا آج میں نے پوری ایکسرسائز کر لی، اور وہ بات ثابت ہوئی کہ واقعتاً 57 قاف بنتے ہیں، اور اگر کہیں قوم لوط ہوتا تو 58 ہو جاتے۔ لیکن اصل میں اس سے جو فتنہ بنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ آج میں غور کرتا رہا، میرے سامنے ایک مثال آئی ہے، اس مثال کے حوالے سے وہ بات جو ہے پورے طور پر منکشف ہو جائے گی۔ جو حضرات فزکس سے کچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ نیوٹن کی فزکس اور نیوٹن کے لاز آف موشن، جو آئنسٹائن کے اصولوں اور آئنسٹائن کے نظریے کے بعد تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد وہ معلوم ہو گیا کہ وہ 100% صحیح نہیں ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی غلط ہے۔ ایک لمیٹڈ سکوپ میں وہ لاز آف موشن آج بھی ویلڈ ہیں اور چلتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ٹوٹل ٹروتھ نہیں ہے۔ آگے چل کر ایک براڈر پرسپیکٹو میں جب آئنسٹائن کا نظریہ جو ہے اضافیت کا وہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ ایک لمٹ ہے ان کی، ایک لمٹ کی حد تک تو وہ ہولڈ کرتے ہیں، وہ صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ انہیں ٹوٹل ریئلٹی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اب ایک شکل تو یہ ہو سکتی تھی کہ نیوٹونین فزکس کو ماننے والے جہاں جہاں وہ سارے اصول غلط ثابت ہو رہے ہیں وہ کائنات کو غلط کہہ دیتے، کائنات غلط ہے، نیوٹن کے اصول صحیح ہے، یہ ہماری ایکویشنز جو ہیں اس معاملے کے اندر نیوٹن کے اصول کے مطابق صحیح نہیں بیٹھ رہی، تو گویا کہ کائنات غلط ہے، نیوٹن کے اصول صحیح ہیں۔ یا یہ شکل پیدا ہوئی کہ غور و فکر کیا گیا کہ کوئی اور بھی پرنسپل معلوم ہوتا ہے، کوئی اور بھی بنیادی حقیقت ہے جو نیوٹن پر منکشف نہیں ہوئی تھی، این ایڈیشنل ٹروتھ جس کے لیے کہ سرچ کی جائے، تلاش کی جائے، تو وہ ایڈیشنل ٹروتھ ہے کہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی شکل کے اندر سامنے آیا۔ معلوم ہوا کہ نیوٹن کے لاز بھی دے آر ویلڈ،
لیکن وہ ایک لمیٹڈ سکوپ کے اندر ویلڈ ہے. البتہ ٹوٹل ریئلٹی کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. ٹوٹل ریئلٹی از کریکٹ، لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک نیو تھیوری آف ریلیٹیوٹی لانی پڑی. اسی کو سمجھیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے انہونی بات. جیسے کہ سائنس کے بہت سے فینومینا ہیں جو جب قرآن مجید میں ریفر کیے گئے تو اس وقت صحابہ کرام انہیں نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے کہ سائنس کی معلومات اس وقت اتنی تھی نہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت انہوں نے سمجھی اور پوری سمجھی. اور قرآن کا عملی پہلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل اگزامپل سے واضح کر دیا. اسی کو پکڑنا ہے. عضوا علیہ بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ، دانتوں کے ساتھ پکڑنا ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں سائنٹیفک فینومینا کا جو تذکرہ ہے اس کے اعتبار سے وہ آیت ہمارے لیے رہنما رہے گی ہمیشہ کے لیے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اس اعتبار سے اگر مورس بکائی نے یہ کام کیا کہ کتاب لکھی کہ اب تک جتنی بھی سائنٹیفک انوینشنز ہوئی ہیں یا سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں، جو بھی حقائق دریافت ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید سے کہیں ٹکراتی ہو. تو یہ یقیناً ایک بات ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب امام راضی نے تو یہ لکھا ہے، ہم یہ کیسے مان لیں؟ امام راضی آج سے 800 برس پہلے کے آدمی ہیں. اس وقت جو بھی معلومات تھی، فلکیات وغیرہ کا جو علم تھا، اسی کے حوالے سے وہ تفسیر کر سکتے تھے. قرآن مجید کے جو سائنٹیفک فینومینا کی تفسیر ہے اس میں ہم اپنے متقدمین کو نہیں پکڑیں گے، بلکہ جیسے جیسے بات آگے چل رہی ہے اس کو سمجھیں گے. البتہ قرآن کا عملی پہلو، اس میں بیک، باہر پیچھے جاؤ اور پیچھے ہٹو، یہاں تک کہ پہنچ جاؤ دور رسالت تک. ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے اس پر پہنچ جائیے. تو عملی اعتبار سے جتنا پیچھے جا سکے پیچھے جائیے، لیکن فکری علمی اعتبار سے، سائنٹیفک فینومینا خاص طور پر، اس کے اعتبار سے آگے بڑھیں. ود دی مارچ آف سائنس آپ کو قرآن مجید کی تفسیر کے ضمن میں بھی آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح کی ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 19 کے عدد کی کوئی اہمیت ہو اور اس میں کچھ پارشل کنونسنگ جو ہے ڈیٹا کچھ فراہم ہوتا ہے تو ہم اس کی نفی نہیں کریں گے. باقی یہ کہ اس کو ہم مان لیں اصل اور اب قرآن کو چھیلنے پر آ جائیں، یہ فتنہ ہے. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو مانیں اصل اور اٹل. البتہ یہ کہ یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میتھمیٹیکل نظام کا کوئی اور فیکٹر بھی ہے، کوئی اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا ہے. شاید اس سے ایکسپلین ہو جائے اور وہ بات واضح ہو جائے. لیکن یہ کہ قرآن مجید محفوظ ہے، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے. یہ قرآن مجید جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا ویسا ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہے ہمارا یقین، یہ ہے ہمارا ایمان. اس میں ذرا تزلزل ہو جائے تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، اسلام کی بنیاد ڈھہ جاتی ہے. اصل یہ ہے، اصل کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے، اصل کوئی سائنس نہیں ہے، وہ تو اصل تو یہ ہے. جیسا کہ میں نے بارہا کہا کہ 7 سماوات کی ابھی ہمیں خبر نہیں ہے. اللہ خیر صلی اللہ، آگے چلیں گے، بات کھل جائے گی. ہمیں یقین ہے کہ بات جب کھلے گی تو واضح ہوگا یہ تھی وہ بات. کوئی نہ کوئی 7 کا فینومینن آئے گا کہ ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن مجید نے 7 سماوات اس لیے کہا تھا. اس طرح میں نے کہا 19 کے عدد کی کوئی حقیقت کھلے گی. یقیناً اہل کتاب کے ہاں بھی کہیں اس کا تذکرہ ملے گا، لیکن اس کے لیے بڑی تحقیق کی ضرورت ہے. اب تمام ان کا لٹریچر آدمی کھنگال جائے اور بہت سی چیزیں ان میں سے اب ناپید بھی ہیں، ملتی بھی نہیں ہیں. لیکن قرآن بتا رہا ہے لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سابق میں اس کا تذکرہ موجود تھا. اور اگر 19 کے عدد کا کوئی تعلق جو ہے قرآن مجید کی کوئی ریاضیاتی کوئی اگر ہے اس کا کوئی بلو پرنٹ، تو وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم اس بنیاد پر رد کر دیں کہ یہ پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا. کوئی بات نہیں. نظم قرآن کے ضمن میں ہم مانتے ہیں مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر مولانا اصلاحی صاحب نے جو پیش قدمی کی ہے ہم سمجھتے ہیں بڑی کنٹریبیوشن ہے. قرآن مجید کے یہ 7 گروپ مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی، اس کا کہیں ذکر آپ کو نہیں ملے گا جو ہمارے متقدمین ہیں، یا یہ کہ خود فراہی اور مولانا اصلاحی سے پہلے اس کا ذکر کہیں نہیں ملے گا. یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں انٹرسپرسڈ کر دی گئی ہیں مکی اور مدنی صورتیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا ترتیب نزولی سے قرآن ہوتا.
چلیے پوری ترتیب نہ ہوتی، پہلے ساری مکی ہو جاتی پھر ساری مدنی ہو جاتی، چلیے اگر مدنی پہلے لانی تھی پہلے ساری مدنی ہو جاتی پھر ساری مکی ہو جاتی، نہیں، کوئی حکمت ہے اس میں۔ اور اس کو اگر آج مولانا فراہی کے مکتب فکر کے ذریعے سے یہ بات لوگوں نے جانی ہے تو ٹھیک ہے، جو بھی حق ہے اس کو ہم قبول کریں گے کہ واقعی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 7 گروپ ہیں، ہر گروپ کا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے، ایک جیسے تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، اسی مضمون کا ایک رخ اس گروپ کی مکی صورتوں میں آیا ہے اور اسی مضمون کا دوسرا رخ اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آیا ہے۔ ہر گروپ کا ایک عمود، پھر ہر صورت کا ایک عمود، یہ یقیناً ایک نظام ہے، اور یہ نظام جو ہے نہ امام راضی کے علم میں تھا نہ امام زمخشری کے علم میں تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں جب حضور نے یہ فرمایا کہ یہ اس کے عجائب جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع من العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں الحمدللہ کہ اس وقت بھی میں نے کوئی حد سے زیادہ اعتدال سے بڑھ کر اس نظریے کی تائید نہیں کی تھی، لیکن یہ کہ ایک جزء کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حقیقت ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے اصل مان لینا، اور جو جس کو ہم کہتے ہیں اصول موضوعہ، اور پھر اس کے اوپر قرآن مجید کو چھاننا پھٹکنا اور اس کی کچھ کمی بیشی کا ثبوت، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فتنہ۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ ایک بات آپ سے کہی ہے، وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا باطل بھی مجبور ہے، محتاج ہے اس کا کہ حق کے کسی ایلیمنٹ کو لے کر اپنے آپ کو کھڑا کرے۔ باطل محض کہیں نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑے باطل کو بھی ضرورت ہے حق کے کسی ایلیمنٹ کی ٹو سٹینڈ۔ باطل کی تو ریڑھ کی ہڈی ہے ہی نہیں، بلکہ اصل معنی میں تو باطل کا وجود ہی نہیں، باطل کا کوئی وجود نہیں، اسے اپنے وجود کے لیے حق کا کوئی ایلیمنٹ درکار ہوتا ہے، اس کے گرد وہ اپنا باطل کا تانا بانا، اپنا جالا جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس لیے یہ باطل کا تانا بانا جو ہے، اس میں کوئی ایلیمنٹ تھوڑا سا حق کا ہونا، یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے۔ اس حد تک بات اگر 2-4 شواہد بھی ایسے ہوں، اگر گنتی کرنا آسان نہیں ہے، اس نے تو وہ دعوے کے ساتھ کہا ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ آئے ہیں حروف، ان میں سے بعض مثلاً سورہ اعراف، اب اس میں جو حروف آئے ہیں صاد وغیرہ، الف لام میم صاد، اس نے ثابت کیا ہے، اب گنتی کرے کوئی، تو اگر ایسی کوئی چیز ہو تو میں نہیں سمجھتا، میں نے حروف مقطعات ہی کے ضمن میں یہ بات پہلے بیان کی تھی کہ یہ بھی کوئی ایک جزوی حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے ایسی کلی حقیقت مان لینا کہ اس پر اب ہم قرآن مجید کے بارے میں فیصلے کرنے لگے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اب تو ظاہر بات ہے کہ اس کا فتنہ ہونا بھی نمایاں ہو چکا، چنانچہ شیخ احمد دیدات کی طرف سے بھی اپنی بات کی پھر انہوں نے اس پر رجوع کیا، اور پھر اس کو بڑے وضاحت کے ساتھ شائع کرایا گیا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا، یہ شخص تو بہت بڑا فتنہ نکلا ہے اور بہت بڑی گمراہی جو ہے اس کے ذریعے سے پھیل رہی ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ میں پھر عرض کر رہا ہوں میں اس حد تک نہیں گیا تھا، اور آج بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی درجے میں کوئی جزوی طور پر کوئی میتھمیٹیکل نظام قرآن کا ہونا یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہمیں مزید تلاش کرنا ہوگا، اس کی حقیقتیں قرآن کو ما بین الضفتین اپنی جگہ پر الحق مانتے ہوئے پھر یہ کہ مزید تحقیق کریں تو شاید اس کا کوئی اور فیکٹر ایسا سامنے آ جائے کہ جس سے وہ نظام جو ہے پورے طور پر وہ واضح بھی ہو جائے، اس کی پوری ایکسپلینیشن بھی ہو جائے، اور یہ کہ قرآن کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں بہرحال آپ حضرات کو مشورہ دوں گا کہ حکمت قرآن کا یہ پرچہ، بہت چند پرچے یہاں ہمارے یہاں نکلے ہیں، اس میں نے کہا تھا کہ جو حضرات دلچسپی رکھتے ہوں گے ان کے لیے تو شاید 20-25 کتنے پرچے ہیں، تو یہ جو حضرات لینا چاہیں وہ لے لیں، صرف 1 روپیہ اضافی ہم آپ سے لیں گے، 4 روپے کی بجائے 5 روپے، تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میثاق تازہ جو ہے، جمعے میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں انہوں نے تو ان کے علم میں ہے، میں نے کہا تھا اس کو ایک تحریک کی حیثیت سے آگے پھیلائیے، پہنچائیے، خاص طور پہ تبلیغی جماعت کے حضرات کو، کہ ان پر یہ حقیقت منکشف ہو کہ محض امر بالمعروف نہیں، قرآن مجید میں امر بالمعروف کے ساتھ نہیں منکر بھی لازم ٹھہرایا گیا ہے، اور اس کے بغیر یہ گاڑی جو ہے 2 پہیوں پر چلے گی، آگے نہیں بڑھ سکتی اگر ان میں سے ہم نے ایک کو اس میں سے ساقط کر دیا۔ تو اس پر چونکہ اس موضوع پر نہ صرف یہ کہ میری ایک بڑی ایک وقت میں کسی وقت آمد ہوتی ہے طبیعت کی، ایک اچھی تقریر ہو گئی تھی وہ ہے، بلکہ اس میں حوالہ ہے شیخ التبلیغ
جو امیر تھے مولانا محمد یوسف صاحب کی تقریر کا، جو انہوں نے اپنے انتقال سے 3 دن پہلے کی، رائے ونڈ میں، لاہور میں ان کا انتقال ہوا ہے اور رائے ونڈ میں 3 دن پہلے کی وہ تقریر ہے، اس کا ایک طویل حوالہ اس میں موجود ہے تاکہ ان حضرات پر حجت جو ہے انہی کے ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے قائم کی جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر آج آپ کو مل جائیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔